ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے ڈاکٹر زیرہ کا، ابھی وہ شاید آپ کے سامنے شیئر نہیں کی ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا بھی کوئی ہمیں پراپر ٹریٹمنٹ دینا چاہیے، کہ جیسے کہ ایک شخص کے نشے کا عادی ایک شخص نے وہ اپنے گھریلو اس کے جھگڑے ہو گئے اور اس نے بیوی اور 2 بچوں کو قتل کر کے لاش کو جلا دیا۔ یعنی ایک تو مارتے ہیں، مارنے کے ساتھ ساتھ آگے 2 قدم کہ قتل کر دیتے ہیں، قتل کرنے کے بعد لاش کو جلا دینا۔ آپ سوچئے کہ وہ مطلب کہ مینٹلی طور پر وہ کس لیول پہ جا کر بندہ کھڑا ہوا ہے کہ جو یہ سارے کام کر رہا ہے۔ پہلے وہ رپورٹ تھوڑی سی دیکھ لیں، پھر ذرا دیکھیں کہ یہ آخر کیا ریزنز ہوتے ہیں کہ لوگ نشے کے عادی ہو کر اس قدر مطلب کہ وہ درندگی کی طرف آ جاتے ہیں۔ ذرا رپورٹ چلائیے گا۔ نشے کے عادی شوہر نے گھریلو ناچاکی پر بیوی اور 2 بچوں کو قتل کر کے لاشوں کو جلا دیا۔ صوبہ پنجاب کے ضلع لیا میں تہرے قتل کی لرزہ خیز واردات کا واقعہ پیش آیا، جہاں نشے کے عادی شوہر نے گھریلو ناچاکی پر بیوی اور 2 بچوں کو قتل کر کے لاشوں کو آگ لگا دی۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ واقعے سے متعلق پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم شخص نے گھریلو ناچاکی پر بیوی، 7 سال کی بیٹی اور 1 سال کے بیٹے کو تیز دھار آلے سے قتل کر کے لاشوں کو جلا دیا۔ بہت عجیب حالت ہے۔ یعنی میں جب یہ سبق آموز خبروں کی تیاری کے لیے جب مجھے خبریں آتی ہیں تو میں آپ کو یقین دلاؤں ناظرین، اتنی اس طرح کی خبریں ہیں، قتل، مار دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، تو ماں کے ساتھ، تو باپ کے ساتھ، تو بہنوں کے ساتھ، تو شوہر کے ساتھ، تو بچوں کے ساتھ۔ یعنی ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہر ایک جیسے طوفان آیا ہوا ہے گھر میں، لڑائی جھگڑے اور تباہی کا، اور اتنی عجیب و غریب سی کیفیت ہے۔ بات بات پر لڑائیاں، بات بات پر طلاق، تو بات بات پر بچوں کو مار دیا، تو خود کو مار دیا، خود کو نقصان پہنچا دیا، تو فائرنگ کر دی، تو زمین پر جھگڑا ہو گیا۔ یہ میں آپ کو تو میں اتنی خبریں یہ بتاتا بھی نہیں ہوں۔ ایک تو ویسے ہی قوم پریشان اور اسٹریس کا شکار ہے۔ اب یہ اسی خبریں میں کئی خبریں میں آپ سے شیئر نہیں کرتا، ریئلی میں آپ سے نہیں شیئر کرتا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت ایکسٹراڈنری ہوتی ہیں، جیسے کہ ایک مارنا، پھر قتل کر دینا، پھر جلا دینا، اور اس طرح کے ملتے جلتے، نوٹ اونلی میں یہ نہیں کہتا کہ سارے سملر ہیں، مگر ملتے جلتے بہت سارے، مطلب ایک جیسے ہی واقعات نہیں ہوتے، ملتے جلتے واقعات بھی ہوتے ہیں۔ تو آخر یہ جو انسان کے اندر جو درندگی آ جاتی ہے، اور یہ جو ایک بربریت آ جاتی ہے، اور اتنا مطلب کہ وہ آمادہ ہو جاتا ہے ظلم کرنے پر۔ اچھا بس اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ کر لینے کے بعد اب وہ خود کو بھی قتل کر دیتا ہے، یعنی کہ ناحق قتل ایک حرام، پھر اس کے علاوہ آگے اور جو حرام اقدامات کیے وہ، اور دوسرا پھر خود اپنے آپ کو قتل کر کے خودکشی کر لی۔ یعنی اتنی چیزیں کرنے کے بعد بندہ سوچے کہ میرا قبر و آخرت بنے گا کیا، اللہ ناراض ہو، اس کے پیارے حبیب روٹ گئے تو یہ جو نا آپ جو گھر میں جو بری لتوں میں آپ مبتلا ہو جاتے ہیں، بعض لوگ بری لت میں پڑ جاتے ہیں، کوئی شراب میں، تو کوئی نشے میں، تو کوئی جوئے میں، تو کوئی طرح طرح کی عادتیں اور صحبتیں اختیار کر لیتے ہیں، پھر وہ بہت زیادہ نیگیٹو اور اس طرح کی چیزیں ان کے اندر آ جاتی ہیں۔ اب گھر میں کو روک، اب ڈیفینیٹلی اب لیٹ آئیں گے، پریشان کریں گے، خرچہ گھر کا ہو نہیں رہا ہے، قرضہ چڑھ رہا ہے، بچے پریشان، بیماریاں سب ہو، تو گھر میں کو بات تو کرے گا نا آپ سے۔ اب کو بات کرے گا تو آپ ویسے ہی مت ایک ہائپر ہوئے ہیں، آپ کا ویسے دماغ کام نہیں کر رہا، نشے نے ویسے ہی آپ کو آدھا پاگل کیا ہوا ہے، اور چیزوں نے آپ کو دماغ گھمایا ہوا ہے۔ اب گھر میں کوئی بات ہو تو پھر اب گھر میں غصہ کرنا، پھر جو ہاتھ میں وہ مار دینا، پھر سامنے سے تھوڑی اور چیزیں آتی ہیں، تو پھر یہ کرتے 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 قتل بھی کر دیے، خود کو بھی قتل کر دیا، یا جیل میں چلے گئے، پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ میرے وہ ناظرین مدنی چینل کے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ابھی اس کیفیت سے بچایا ہوا ہے، بچنے کی ہی کوشش کریں، اور اس کے بچنے کے لیے جو سب بہت بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی ایسے ماحول، ایسی پارٹی، ایسی دعوت، ایسی صحبت، ایسی دوستی، ایسی گیدرنگ کی طرف لے کر ہی نہ جائیں کہ ایک آدھ قطرہ، ایک آدھ سگریٹ، ایک آدھ کوئی چسکا وہ مطلب ساری مطلب کہ بنیادیں ہلا کر رکھ دیتا ہے، پھر بندہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ میں ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا ڈاکٹر سلمان، ایک کزن اپنے ملنے گیا اپنے کزن کے ساتھ، تو برسوں کے بعد تو اس کی ماں نے اس کو بتایا کہ یہ تو پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے، نکلتا نہیں کمرے سے اور گم سم رہتا ہے۔ پھر جب وہ کمرے میں گیا تو دیکھا تو وہ واقعی اس کی حالت دوسری ہو چکی تھی، تو اس نے تھوڑا سا کھنگالا تو پتہ چلا کہ وہ لڑکا تو اس کا کزن نشے کا عادی ہو گیا۔
اب اس کو وہ نشے سے نکالنے کے لیے اس کے ساتھ اس نے گیدرنگ کی، جہاں یہ نشہ کرتا تھا وہاں گیا، اور اس کا یہ تھا کہ میں اس کو نکالوں گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تو نکلا، نکالنے والا پھنس گیا۔ اچھا، اس کے باپ نے پھر اس کا علاج کرایا، علاج کرا کر تھوڑا عرصے بعد پھر دیکھا تو پھر دوبارہ وہ پھنس گیا، پھر دوبارہ علاج کرایا، پھر وہ بچنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نشے کے عادی بچ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، سمجھ بھی جاتے ہیں، سنبھل بھی جاتے ہیں، مگر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے آپ اپنے اندر ایک ول پاور، اللہ سے دعا کریں، ول پاور پیدا کریں، اور اس صحبت اور اس گیدرنگ، اس ماحول کو چھوڑیں، اچھے لوگوں میں بیٹھیں، خوف خدا والے لوگوں میں بیٹھیں، جس میں صبر آئے، ہمت آئے، توکل آئے، غصے پر قابو آئے، بردباری آئے، حلم آئے، نرمی آئے، مسکرانا آ جائے، اور غمخواری آ جائے، ہمدردی آ جائے۔ اس طرح کی چیزیں دل میں پیدا ہوں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی اچھی رہے گی، گھر بار کی زندگی بھی اچھی رہے گی۔ ہمیں یہ سے تو بہت سارے واقعات اللہ نہ کرے بڑھ گئے تو معاشرہ کس طرف جائے گا۔ ڈاکٹر زیرک، آپ کچھ اس پہ کامنٹ کر لیں، پھر میں ایک اور خبر کی طرف جاؤں۔ جی، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور جو ان کے عزیز و اقربا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ نشے کے حوالے سے جو بھی نشے کا عادی ہوتا ہے، جب تو وہ نشہ آور چیز ان کے خون میں رہتی ہے تو ان کو سکون ہوتا ہے، اور جب اس کے ڈرگ کا لیول خون میں لو ہونا شروع ہوتا ہے تو اب اس کو ودرول سمپٹمز ہوتے ہیں، کہ جیسے پانی کے بغیر تڑپتی مچھلی جیسی کیفیت ہوتی ہے ان کی۔ تو ایسی صورت میں پھر وہ جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ مجھے پیسے ملیں اور میں نشہ آور چیز خرید کر تو جو ہے وہ اس کا نشہ کروں۔ اب اگر ایسی حالت میں ان کو کچھ میسر نہیں آتا، یا کوئی ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اس پرٹیکولر کیفیت میں، تو یہ پھر غصے میں آ جاتے ہیں، طیش میں آ جاتے ہیں۔ یہاں تو بیوی اور بچوں کے قتل کا ہوا، لیکن کئی ایسی بھی اسٹوریاں ہیں کہ جہاں والدین کا، ماں کا قتل کر دیا گیا، ماں نے جو ہے وہ نشے کے لیے پیسے نہ دیے، یا چوری سے روکنے کی کوشش کی۔ تو یہ اکثر اس کیفیت میں ہوتا ہے کہ یہ لوگ پھر جو ہے وہ دوسروں کا نقصان کرتے ہیں۔ اب اگر اس کو ظاہر ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، کہ پرہیز جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے، تو اس حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ اکثر نشے کی عادت جو ہے، اس کے یوں تو بے شمار فیکٹرز ہیں، لیکن اگر سب سے بڑا فیکٹر دیکھا جائے تو صحبت ہے۔ اور اکثر جو نوجوان لوگ جو نشے کے عادی بنتے ہیں، نوجوانوں کو اتنا سٹریس نہیں ہوتا، وہ تو انجوائے پلیئر کے لیے لیتے ہیں، تو کیونکہ ان کے باقی دوست جو ہے وہ پلیئر کے لیے لے رہے ہوتے ہیں۔ اور آج کل بالخصوص یعنی کہ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں، ان میں بالخصوص ڈرگ کلچر جو ہے وہ اس کا رجحان بڑھ رہا ہے، اور والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں پر جو ہے اس حوالے سے خصوصی نظر رکھیں، ان کے دوستوں کے حوالے سے پوچھتے رہیں۔ اور ڈرگ اویئرنیس، دیکھیں ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کو برا سمجھ کر ان کے حوالے سے ڈسکشن نہیں کی جاتی، اور اپنی اولاد کو جو ہے وہ صحیح معنوں میں اس سے متنبع نہیں کیا جاتا۔ تو جب یہ یونیورسٹی جاتے ہیں یا کالج لائف میں جاتے ہیں تو ان کے دوست کہتے ہیں یار یہ لو، بڑا مزہ آئے گا، تو کیونکہ ان کو یہ وارننگ نہیں ہوتی اور والدین کی طرف سے جو ہے وہ نہیں کہا گیا ہوتا اور نقصانات سے اویئر نہیں ہوتے، تو وہ پھر ان کا رسک بڑھ جاتا ہے کہ وہ نشے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور شروع میں تو ظاہر ہے کہ ایک دو لیتے ہیں، پھر عادت بن جاتی ہے۔ تو یہ اس کے حوالے سے بہت ضروری ہے کہ والدین، اور پھر ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے اندر، پرائمری اسکول یا سیکنڈری اسکول سے اس طرح کی کوئی نہ کوئی ایجوکیشن اور اویئرنیس ہونی چاہیے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے اور اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے۔ تو اس کا بھی جو ہے وہ دیکھا گیا کہ فائدہ ہوتا ہے کہ بچوں کو جو ہے اس کی اویئرنیس ہوتی ہے بچنے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زیرک، اللہ آپ کو جزاک خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔